بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، سورۃ القصص آیت نمبر 43 سے 47 تک مختصر ترجمانی اور تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا وَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ويقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، پس تحقیق کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، فرعون اور اس کی قوم کو، پہلے والوں کو قتل ان کو غرق کرنے کے بعد، ان کو عذاب دینے کے بعد، بصائر للناس، لوگوں کی دلیل کے لیے، لوگوں کو فہم سمجھ کے لیے، لوگوں کی تفہیم کے لیے، لوگوں کے دیکھنے کے لیے، للناس وہدی ورحمۃ لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے نا توریت کو نازل کیا۔ پہلے تو توحید کی دعوت دی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ اور ہارون فرعون کو، انہوں نے استکبار کیا، کذب اور جھوٹ کو جو ہے نا جھٹلایا آپ کو۔ اس کی باعث اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے نا سخت عذاب نازل کیا، ان کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا کتاب دی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، مِن بَعْدِ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، ہلاکت کے بعد۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ، اب اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور طور کے مغربی جانب جب کہ ہم نے موسیٰ کو حکم احکام کی وہی پہنچائی تھی، نہ تو تم موجود تھے اور نہ تو دیکھنے والوں میں تھے تم۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما كنت بجانب الغربی، مغرب کی جانب، یعنی جدھر پہاڑ تھا، ہم نے موسیٰ کو رسالت دی اور ان سے بات چیت کی، ان کے ساتھ جو ہے نا تکلم، ان کے ساتھ جو ہے نا ہم کلام ہوئے۔ تم دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے، لیکن تم کو ہم اس قرآن کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا سچا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ مشرکین اور کفار کو بتانے کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھے نہیں، ان کو احوال نہیں معلوم، اور آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، آپ امی تھے، لیکن سچ بات ہزاروں سال بولتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں کئی پیڑھیاں گزر گئے، ان کے احوال، اس زمانے کے پرانے احوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اس کتاب کے اندر۔ تو یہ کتاب من اللہ ہونے کے لیے یقین ہے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، اس کے بعد ہم نے کئی قرن، 100 سال کا ایک قرن ہوتا ہے، کئی قرون کو، کئی صدیوں کو ہم نے، کئی صدیاں گزر گئیں اس کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، تو ان کی عمریں طویل ہو گئیں، کئی طویل عمر والے پیڑھیاں گزر گئے، اور کئی برسوں، کئی صدیوں گزر گئے اس کے بعد۔ وما كنت ثاويا في أهل مدين، اس کے بعد مدین کے حالات کے خود بھی تم نہیں تھے۔ تتلو علیہم آیاتنا، تم ہماری آیتوں میں، ہمارے قرآن کی آیتوں میں تم مدین کا ذکر کرتے ہو، فرعون کا ذکر کرتے ہو، عاد و ثمود کا ذکر کرتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت، یہ قرآن جو ہے نا من اللہ ہے، سچا ہے۔ تتلو علیہم آیاتنا ولکننا کنا مرسلین وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون۔ ایسے واقعات جو
کسی کو جو اس زمانے میں رائٹنگ، اس زمانے میں تاریخ لکھنے کا وہ بھی شروع نہیں ہوا تھا، ویسے حالات، پرانے زمانے کے حالات، آدمی سے آدمی، آدمی جیل سے جیل، جیل سے جیل، جیل سے جیل معلوم ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرانے احوال جو ہے نا، قصص بیان کر رہے ہیں، تو قرآن کی صداقت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو پیش کر رہے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ تمام دلائل ہم اس لیے بتا رہے ہیں، جب مشرکین مکہ کے تعلق سے خطاب ہے، جب ان کی عمروں کو پوری کر کے آئیں گے، جب قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے، تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے پر رسول کیوں نہیں بھیجا، ہم اس رسول کی اطاعت کرتے اور ان کو جو ہے نا نصر، ان کو فتح کرتے، ان کو جو ہے ان کا ساتھ دیتے اور ان کے حواریین میں شامل ہوتے، یہ نہ کہیں، اس لیے تمام چیزیں بتا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم، فرماتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی تو انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ کہہ اٹھتے تھے کہ ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ تو ان کو بتانے کے لیے ان کے دلیل کی اللہ تعالیٰ جو ہے نا آیتیں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔